ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن اکبر بادشاہ ایک درباری سے باتیں کر رہا تھا جس کو خواجہ کہا جاتا تھا۔ خواجہ سلطان کا سب سے اہم آدمی ہوا کرتا تھا۔ تمام وزیروں میں سے سب سے اہم، بادشاہ کا رازدار، اور بادشاہ کے تمام حکم خواجہ کے ذریعے جاری ہوا کرتا تھا۔ سلطنت میں بادشاہ کے بعد سب سے بڑا درجہ خواجہ کا ہی تھا۔ ایک دن اکبر بادشاہ نے بیربل کی بہت تعریف کی۔ اس سے خواجہ بہت ہی ناراض ہو گیا۔ خواجہ نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند آدمی سمجھا۔ خواجہ نے خفیہ طور پر اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کی خواہش کی، مگر بیربل کا ریاست کے معاملات پر قبضہ ہونے کی وجہ سے نہ کر سکا۔ مگر جب بھی خواجہ کو موقع ملتا تھا تو وہ بیربل کی برائیاں کرتا تھا۔ خواجہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بیربل کی تعریف کیا کرتا تھا۔ خواجہ نے ایک دن بیربل کو نیچا دکھانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ شہنشاہ، آپ بیربل کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ کسی کام کا نہیں۔ اکبر بادشاہ نے اس کا مقابلہ کیا اور کہا کہ بیربل تمام درباریوں سے ہوشیار ہے، کوئی بھی بیربل کی طرح ٹھیک کام اور ٹھیک جواب نہیں دے سکتا جیسا کہ بیربل دے سکتا ہے۔ پھر خواجہ نے کہا کہ مہاراج، آپ کا یہ جائزہ اور بیربل تمام درباریوں سے عقل مند ہے، میں اس کو تبھی تسلیم کروں گا اگر وہ میری 3 سوالوں کے جواب دے۔ اکبر بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ اچھا، آپ کے سوالات کیا ہے؟ تو خواجہ نے سوالات کیے۔ نمبر 1، آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ سوال نمبر 2، زمین کا مرکز کہاں ہے؟ سوال نمبر 3، مردوں اور عورتوں کی صحیح تعداد الگ الگ زمین پر کتنی ہے؟ خواجہ کے اس سوالات سے اکبر بادشاہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے بیربل کو بلایا۔ بیربل دربار میں آیا۔ بیربل کے سامنے شہنشاہ نے تینوں سوالات دہرائے اور کہا کہ دیکھو بیربل، اگر تم ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ بیربل نے کہا کہ شہنشاہ، ٹھیک ہے، لیکن ان جوابات کے لیے مجھے 6 گھنٹے دینے ہوں گے، اب تک انتظار کرے۔ بیربل دربار سے چلا گیا۔ بیربل نے اپنے نوکر کو ایک بھیڑ لانے کے لیے کہا جس کے جسم پر بہت سے بال ہوں۔ بیربل نے شہنشاہ کے پاس اس بالوں والی بھیڑ کے ساتھ گیا اور کہا کہ مہاراج، خواجہ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں جتنے کہ اس بھیڑ کے جسم پر بال ہے، مگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ خواجہ سے بھیڑ کے بال شمار کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور اس حساب سے آسمان کے ستارے شمار کیے جا سکتے ہیں۔ خواجہ بہت ہی حیران ہوا۔ پھر بیربل نے دوسرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی۔ بیربل نے چند لکیریں زمین پر کھینچی اور زمین کے اوپر ایک لوہے کا راڈ کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ زمین کا مرکز ہے۔ اگر خواجہ کو کوئی شک ہے وہ ناپ لے اور اپنے دوسرے سوال کا جواب پا لے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر خواجہ کو اس پر شک ہے تو وہ پوری زمین کو ناپ کر وہ اس بات کو درست کر سکتا ہے، لیکن زمین کو ناپنا ناممکن تھا، اس لیے اس کے دوسرے سوال کا جواب یہی تھا۔ بیربل نے تیسرے سوال کا جواب کچھ یوں دیا اور کہا کہ مہاراج، مردوں اور عورتوں کی درست تعداد کا معلوم کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاوہ مرد اور عورت کے علاوہ ایک اور قسم بھی آباد ہے جن کو خواجہ کہا جاتا ہے، جو کہ نہ نر ہے نہ مادہ۔ خواجہ یہاں پر بہت ہی پریشان ہوا کہ یہ کس طرح کا جواب ہے، لیکن بیربل نے کہا کہ اب میری عاجزانہ گزارش ہے کہ عالی جناب، اگر یہ تمام لوگ جو کہ کسی قسم میں نہیں آتے قتل کر دیے جائے تو میرے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کیسے شمار کرنا ہے۔ بیربل کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو خواجہ ہے یہ نہ نر ہے اور نہ مادہ، اگر ہم اس کو قتل کریں اور اس کے جیسے اور بھی جو لوگ ہیں اگر ہم ان کو قتل کر دیں تو باقی جتنے مرد اور جتنے خواتین ہیں ان کو ہم گن سکتے ہیں۔ خواجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ تمام درباری بیربل کے جوابات سن کر بہت خوشی سے ہنسنے لگے اور خواجہ دربار سے بڑا پریشان ہو کر نکل گیا۔ اسی طرح زبردست واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ شکریہ۔